اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وقال تبارك وتعالى إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و محترم حاضرین و سامعین اور معزز ناظرین، قصص القرآن میں ہم اللہ رب العزت کے پیارے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر پڑھ رہے ہیں، اور آج اسی حوالے سے چند انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں جو قرآن کریم میں اجمالاً یا مختصراً ان کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ان میں کچھ وہ ہیں کہ جن کا صرف نام لیا گیا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کا نام بھی نہیں لیا گیا، صرف ان کا اشارہ کیا گیا بغیر نام لیے۔ جن نبیوں کا نام نہیں لیا گیا وہ حضرت شموئیل علیہ السلام ہیں، جن کا ذکر سورۃ بقرہ میں ہے۔ وہ ذرا تفصیلی ذکر ہے، وہ اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں۔ ایک اور نبی ہیں جن کا نام نہیں ہے قرآن کریم میں ذکر ہے، وہ حضرت یوشع بن نون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ کے لفظ سے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ والے ایک جنٹل مین معزز نوجوان سے آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہ جو معزز جوان ہے یہ حضرت یوشع بن نون ہے۔ اسی طرح قال رجلان من الذین یخافون، سورۃ مائدہ میں ذکر ہے رجلان، دو شخصوں نے، تو ان دو میں سے بھی ایک حضرت یوشع بن نون ہے۔ یہ دو وہ نبی ہیں جن کا اشارتاً ذکر ہے نام لیے بغیر۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کا بھی نام نہیں لیا گیا، لیکن چونکہ ان کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہیں، وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، صالح ہیں، ان کی نبوت جو ہے وہ جمہور کا قول نہیں ہے کہ ان کے نبی ہونے پر۔ اسی طرح دو اور شخصیات ہیں جن کے نبی ہونے یا نہ ہونے پہ علماء کا یعنی اجماع نہیں ہے، اس پر کوئی یعنی متفقہ قول نہیں ہے۔ ایک حضرت عزیر علیہ السلام ہے، اور ان کا ذکر ہے قرآن کریم میں وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، اور عیسائیوں نے، نصارہ نے حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ تو یہاں عزیر کا ذکر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی حتمی قول نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرت ذوالکفل، ان کا ذکر خیر بھی قرآن کریم میں ہے، لیکن چونکہ ان کا نام انبیاء کے ساتھ ہی ہے تو جمہور کا یعنی زیادہ علماء کا قول یہی ہے کہ وہ نبی ہیں، لیکن بہرحال ان کے حوالے سے بھی اختلاف موجود ہے کہ وہ نبی ہیں یا نہیں۔ تو آج ہم ان انبیاء کرام کے حوالے سے جو آیات ہیں انشاءاللہ، اور ان کے علاوہ کچھ دیگر انبیاء جو اجمالاً ان کا مختصراً ذکر ہے۔ ایک ان میں حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام شروع کے انبیاء میں سے، باقی جتنے آج ہم ذکر کریں گے وہ سب بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل سے مراد ہے حضرت یعقوب کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، ان کی اولاد میں سے جتنے نبی آئے انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں، کیونکہ حضرت یعقوب ہی کا نام ہے اسرائیل۔ بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے یعنی آج ہم جو ذکر کرتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت عزیر، حضرت ذوالکفل یا حضرت یوشع بن نون کا ذکر کر دیا ہے، تو یہ سب بنی اسرائیل میں سے۔
سوائے حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں 2 جگہ آپ کا ذکر خیر ہے، ایک سورۃ مریم میں اور ایک سورۃ انبیاء میں۔ سورۃ انبیاء میں صرف آپ کا نام ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، یعنی اللہ کے نبیوں میں حضرت اسماعیل ہیں، حضرت ادریس ہیں، حضرت ذو الکفل ہیں، کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ اور سورۃ مریم میں ذکر ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمائیے حضرت ادریس علیہ السلام کا، انہ کان صدیقا نبیا، وہ بے شک صدیق تھے اور نبی تھے، یعنی سچے تھے اور اللہ رب العزت کے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں بلند مقام پہ رفعت عطا فرمائی یا انہیں بلند مقام پہ اٹھا لیا۔ ان کا تعارف جو کتب تاریخ میں اور پھر احادیث میں بھی آپ کا تعارف ہوا ہے یا ذکر ہوا ہے، تو زیادہ جو مسترد احادیث ہیں وہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہیں، جن میں معراج کا واقعہ بیان ہوا ہے جن مقامات پہ، تو ان میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ان سے ملاقات ہوئی چوتھے آسمان پر۔ چوتھے آسمان پہ آپ کو جس اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا موقع ملا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ ہر آسمان پہ آپ کو کسی نہ کسی نبی کی زیارت ہوئی، تو چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ جو آیت کریمہ ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے انہیں بلند مقام پہ اٹھا لیا، اس رفعت پر علماء کا کافی سارا بحث اور کلام ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا۔ تو حضرت مجاہد جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں انہ رفع الی السماء ولم یمت کما رفع عیسیٰ علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو اسی طرح آسمان پہ زندہ اٹھا لیا گیا۔ لیکن ایک اور چونکہ بحث ہے اس پر بہت سی کہ اللہ فرماتا ہے ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو زندہ اٹھائے جانے کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر موت نہیں آئی۔ اس لیے حضرت علامہ ابن کثیر اس بارے میں کہتے ہیں ان اراد انہ لم یمت الی الآن ففیہ نظر، یعنی اگر کوئی یہ سوچے کہ انہیں اب تک موت نہیں آئی تو یہ محل نظر ہے، کیونکہ یہ قرآن تعلیمات کے خلاف ہے، کسی پر موت نہ آئے۔ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ رُفِعَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَلَا يُنَافِي مَا وَرَدَ مِنْ کعب انہ قبض فی السماء، حضرت کعب کی ایک خصوصا روایت کا حوالہ دیا ہے کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ انہیں زندہ اٹھایا گیا لیکن ان کی موت آسمان پہ ہی واقع ہو، اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری فرمائی ہے، وہ زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر، تو یہ پھر اس کے منافی نہیں ہوتی جو ہمارا ایک متفقہ عقیدہ ہے کہ سب پر موت آنی ہے، جو قرآن کریم کا عقیدہ ہے ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشہ جینا مقدر نہیں فرمایا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اگر انہیں زندہ اٹھایا گیا تو یہ مطلب نہیں کہ ان پر موت نہیں آئی، موت انہیں زمین پر نہیں آئی لیکن آسمانوں پر جو موت کا حکم ہے اللہ رب العزت کا وہ ان پر جاری ہوا ہے۔ اللہ رسول عالم۔ پھر علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر روح المعانی، اس میں انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے بہت سی جو اولیت رکھنے والی چیزیں ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ پہلے تو آپ کا تعارف ہے کہ حضرت ادریس کب تشریف لائے، تو حضرت ادریس علیہ السلام علماء کا کہنا یہ ہے کہ آپ تیسرے نبی، پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، پھر حضرت شیس علیہ السلام ہیں، حضرت آدم کے بیٹے ہیں، اور پھر آپ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت آدم کے بعد گویا یہ 2 اور 3 تیسرے نبی ہیں، اور انہوں نے حضرت آدم کا زمانہ بھی پایا ہے حضرت ادریس میں، اور تقریباً مختلف روایات ہیں لیکن تقریباً 300 سال سے زیادہ انہوں نے حضرت آدم کے ساتھ بھی گزارے، یعنی اسی وقت پیدا ہوئے تو ان کے
ہوتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، لیکن ان کی زندگی میں ہی آپ بھی منصب نبوت پہ فائز ہوئے۔ اور امام آلوسی فرماتے ہیں کہ آپ پر کتب حدیث میں ہے کہ 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل، اللہ کی طرف سے 3 کتب نازل ہوئی۔ اور آپ کی جو انفرادیت ہے ان چیزوں میں آپ کو اولیت حاصل ہے۔ پہلی اولیت یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے قلم سے لکھا ہے، قلم سے آپ سے پہلے کسی نے نہیں لکھا۔ قلم سے لکھنے کا کام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے جاری فرمایا۔ علم بالقلم جو قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا ہے۔ تو قلم چلانے کا جو سبقت اور اولیت کا شرف ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ اسی طرح آپ کو ایک اور چیز میں اولیت حاصل ہے، اور وہ ہے ستاروں اور حساب و کتاب میں۔ آپ نے ستاروں کو دیکھا اور ان کے جو علم رمل ہے اس کا ذکر بھی حدیث میں اور اس نام کے بغیر بھی ہے۔ بہرحال اللہ نے آپ کو ستاروں کا علم عطا فرمایا۔ ایک تو علم نجوم ہے، اس بارے میں بہت سی خرافات بھی ہیں علم نجوم کے حوالے سے جو آج کل ہے، لیکن ویسے اللہ کے کارخانہ قدرت میں جو کچھ بھی ہے اس کے اندر علم ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ حکمت ہے۔ قرآن کریم نے ستاروں کا ذکر تو بہت کثرت سے فرمایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے تاکہ تمہیں خشکی اور سمندری راستوں کے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اللہ تمہیں تمہاری رہنمائی فرمائے۔ ستارے جو ہیں یہ رہنمائی کرتے ہیں، خصوصاً جب یہ جدید جو ہماری تحقیقات ہیں یا جو ایجادات ہیں یا دریافتیں ہیں وہ نہیں تھیں، اس وقت جو ہے ستارے ہی انسان کو ڈائریکشنز یا سمتوں کا پتہ دیتے تھے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ بھی ستاروں میں بہت کچھ ہوگا جو کہ اللہ نے فرمایا وہ تمہاری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو کئی جو روحانی علم والے لوگ ہیں آج بھی وہ ستاروں سے کچھ نہ کچھ اخذ کر سکتے ہیں۔ ہاں، جو ایک ستاروں کے ساتھ کسی کوئی شرکیہ عقائد ہیں تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اللہ کی پوری کائنات میں ہر چیز میں کوئی مقصدیت ہے، تو اس کو سمجھنا، اس پر غور کرنا یہ خود قرآن کا درس ہے اور دعوت ہے۔ بار بار قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی تخلیق پر غور و خوض کرو، دیکھو اور اس پر سوچو، یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے ستاروں سے حساب و کتاب اور مقاصد یا اس سے اور مختلف علوم حاصل کرنے والوں میں آپ سب سے پہلے۔ پھر آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ سے پہلے جو انسان گزرے وہ چمڑے کا لباس استعمال کرتے تھے۔ سب سے پہلے کپڑا بننے اور سینے کا شرف بھی حضرت ادریس علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ پہلے شخص ہیں جو درزی کا کام کرتے ہیں، کپڑے بناتے بھی تھے، کپڑے سیتے بھی تھے۔ تو سب سے پہلے کپڑے پہنے بھی آپ نے ہیں، سیے بھی آپ نے ہیں، اور پھر سی کر لوگوں کو پہنائے بھی آپ نے۔ ویسے تو لباس اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے بنی نوع انسان کی۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا، کیا ہے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے تاکہ وہ تمہارے عیب چھپا دے۔ تو لباس کا کام انسان کے عیب چھپانا ہے، اور کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح یعنی اس کی ستر پوشی فرمائی ہو جیسے انسان کی ستر پوشی فرمائی ہے، اس کا فضل ہے۔ اور انسان کو خود بھی اپنے عیب ظاہر نہیں کرنے چاہیے، یہ گناہ ہے اپنا عیب بتانا، یہ کوئی سچائی نہیں ہے کہ میں اپنا عیب ظاہر کروں۔ اپنا عیب ظاہر کرنا ایک الگ گناہ ہے، کیونکہ یہ اشاعت ہے گناہ کی۔ اپنا عیب خود ظاہر کرنا یہ گناہ کی اشاعت ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ۔ قرآن کریم فرماتا ہے جو بے حیائی کو ظاہر کرتے ہیں، اشاعت کرتے ہیں، اس کی پھیلاتے ہیں اسے، ان کے لیے دنیا آخرت میں عذاب ہے۔ تو یہ ظاہر کرنا، اشاعت کیا ہے؟ کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ تو اپنے گناہ کی اشاعت کرنا، خود بتانا، اللہ تعالیٰ نے جس پر پردہ رکھا ہو انسان خود اس کو ظاہر کرے، اپنا عیب بھی اور دوسروں کے عیب بھی چھپانے کا حکم ہے۔
تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ شرف لباس کا، لباس تو پہلے بھی تھا حضرت ادریس سے پہلے، لیکن وہ چمڑے کا لباس تھا، لیکن حضرت ادریس کے بعد پھر کپڑے کا لباس جو ہے وہ متعارف ہوا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر جو ہے سورۃ مریم میں بھی ہے اور سورۃ انبیاء میں بھی ہے۔ اور پھر حضرت الیاس علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے، یعنی یہ جو لیٹر پرافٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آنے والے تمام انبیاء۔ 2 آیتیں ہیں، 3 بلکہ، برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں انبیاء کے ذکر خیر میں۔ ویسے قرآن کریم میں 25 انبیاء کا ذکر ہوا ہے نام لے کر، اور کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں نے عرض کیا کہ اختلاف ہے، تو کچھ انبیاء کے نام لیے بغیر ذکر کیے گئے۔ تو یہ سورۃ انعام میں اللہ رب العزت نے کئی انبیاء کا ذکر اکٹھا فرمایا ہے۔ سورۃ انعام 7ویں پارے میں، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصاً اولاد میں سے جو نبی آئے ہیں زیادہ تر ان کا ذکر ہے۔ تو جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں وہ ظاہر ہے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے اکثر نبی جو ہیں حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، یہ بنی اسرائیل جنہیں کہتے ہیں۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ۔ اس سے اگلی آیت ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمایا، یعنی آپ کے بیٹے کا ذکر فرمایا، پھر آپ کے پوتے کا ذکر فرمایا حضرت یعقوب۔ کُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام جو کہ آدم ثانی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اللہ کے نبی ہیں، حضرت ابراہیم کے بھی وہ باپ دادا میں سے ہیں، تو ان کا ذکر پہلے کیا۔ پھر وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، یہاں ہی کی ضمیر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے اللہ نے نبی بھیجے۔ اب آگے جتنے نبیوں کا ذکر ہے 3 آیتوں میں وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، اور جو ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں اگلے نبی وہ حضرت یعقوب کی بھی اولاد میں سے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور ان کی اولاد میں سے حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، وہ اللہ نے انبیاء بھیجے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس علیہ السلام کل من الصالحین، یہ سب صالحین میں سے ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور پھر ذکر فرمایا حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے سب کو ان کے زمانہ کے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہ انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ یہاں ایک دلچسپ بحث ہے جو مفسرین نے فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ نے کس ترتیب سے ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ ترتیب ایسی ہے کہ جو ان کے جو تاریخی ترتیب ہے جس کو کرونالوجیکل ہے وہ نہیں ہے، یعنی سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کا ذکر آخر میں نہیں ہے، پہلے ہے۔ حضرت اسماعیل تو حضرت اسحاق کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے، وہ تو آپ کو بیٹے ہیں، لیکن ان کا ذکر بھی آگے چل کر ہے۔ تو حضرت چونکہ یہ بڑا ایک مخفی پہلو تھا جس پر علماء نے بہت بحثیں کی ہے کہ یہ اللہ نے کیا ترتیب رکھی ہے، آخر کوئی ترتیب تو ہوگی، اس کی تو ہر چیز ترتیب سے ہے۔ راجی کا تقدیر العزیز العلیم، جو کائنات کے ہر ذرے کو ترتیب کے ساتھ ہی چلا رہا ہے، تو یہ ذکر ایسے بے ترتیب پر نہیں ہوگا۔ جبکہ اگر تاریخی حوالے سے دیکھیں تو وہ کوئی جوڑت نہیں بنتی۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق کا ذکر ہے، اور ان کے ساتھ ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہونا چاہیے تھا جو حضرت اسحاق سے بھی بڑے تھے عمر میں، لیکن ان کا ذکر بہت آگے ہے، بلکہ آخری آیت میں ہے جہاں آخری 4 نبیوں کا ذکر ہے، وہ اسماعیل والیسع ویونس ولوطا، ان کا ذکر وہاں پہ ہے۔ تو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر بڑی دلچسپ گفتگو فرمائی ہے
اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ بڑا خوبصورت خیال نازل فرمایا اس ترتیب پر۔ آپ دیکھیں یہ ترتیب ظاہر ہے انہوں نے سوچا ہوگا بہت زیادہ، تب جا کے ان پر یہ کرم ہوا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کبھی تو ترتیب سنین وفات یا تاریخی ترتیب سے ہوتی ہے اور کبھی اس کے اور پہلو ہو سکتے ہیں، تو یہاں ظاہر ہے تاریخی ترتیب نہیں ہے تو پھر ظاہر کوئی اور ترتیب ہوگی، تو اور ترتیب کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو ترتیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں کی ترتیب سے ہے کہ اللہ نے کچھ انبیاء کو خاص نعمتیں عطا فرمائیں، تو اسی ترتیب سے اللہ نے پھر ان کا ذکر خیر فرمایا۔ اس میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام آپ کی اولاد میں سے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، تو ان کا ذکر پہلے کیوں کیا کہ اللہ نے ان کو ملک، سلطنت اور قدرت کی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، تو جن کو بادشاہت عطا فرمائی ان کا ذکر پہلے فرمایا، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ان کا ذکر کیوں کیا دوسرے نمبر پہ؟ وہ ایک اور نعمت کے مالک ہیں یا رکھنے والے ہیں، اور وہ ہے مصائب میں صبر و ضبط اور آزمائش میں ثابت قدمی۔ کوئی تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرنا بھی بہت درجے والی بات ہے، تو اس لیے اللہ نے اس کے بعد جو دوسری نعمت والے نبی کا ذکر کیا جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے وہ دولت صبر ہے، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش بھی دے اور آزمائش میں ثابت قدمی اور دولت صبر سے بھی اللہ تعالیٰ مشرف فرمائے۔ تو یہ نبی حضرت ایوب علیہ السلام، ان کے بعد پھر ان کا ذکر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی تیسری نعمت وہ یہ ہے کہ جہاں دونوں اکٹھے ہو جائے، ایک طرف حکومت بھی ملے اور پھر آزمائش بھی ہو، یہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ اکٹھی ہو گئی، آزمائش بھی کمال ہے اور عطا بھی کمال ہے۔ اللہ نے حکومت عطا فرمائی، لیکن حکومت سے پہلے کئی کنویں بھی تھے اور کئی جیل بھی تھے، ایسے حکومت نہیں تھی۔ پہلے کنویں میں ڈالے گئے، پھر بازار میں بیچے گئے، یعنی ایسی کیفیت انسان کے بے قیمت ہونے کی کہ آپ بک رہے ہوں بازار میں، اس کیفیت سے بھی گزرے، اور پھر آپ کو جیل میں بھی ڈالا گیا، اس آزمائش سے بھی گزرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی عطا فرمائی۔ یعنی یہ دونوں چیزیں جہاں اکٹھی ہو گئی، ایک طرف آزمائش بھی اپنے انتہا پہ ہے اور پھر ثابت قدمی آپ کی اور صبر اپنے کمال پہ ہے، اور پھر اللہ کی جو عطا آپ کو حکومت کی صورت میں حاصل ہوئی وہ بھی اپنے کمال پہ ہے، یعنی اللہ نے ملک عطا فرمایا، حکومت عطا فرمایا۔ تو یہ تیسری نعمت کے رکھنے والے حضرت یوسف علیہ السلام۔ پھر فرمایا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت ہے جو اگلے انبیاء کو اللہ نے عطا فرمائی، اور وہ ہے معجزات کی قوت اور دلائل و براہین کی کثرت۔ کچھ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے، تو ان میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سب سے زیادہ انہیں معجزات عطا فرمائے گئے، قرآن کریم میں ان کا ذکر فرمایا گیا۔ اور پھر اگلی ایک نعمت ہے پھر جس میں کئی انبیاء کا ذکر خیر فرمایا گیا، وہ ہے دنیا سے ترک تعلق کرنے والے اور زاہدانہ زندگی گزارنے والے، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی محبت کے رنگ ہیں۔ کسی کو حکومت دے کر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا فرمایا، اور کسی کو اللہ نے دنیا کی نفرت اس کے دل میں رکھی کہ کسی حوالے سے ان کا کوئی تعلق دنیا کے ساتھ نہیں، دنیا کی کسی چیز کے ساتھ، جس کو زہد کہتے ہیں۔ زہد کا مطلب ترک دنیا ہے، دنیا کی جو محبت ہے اس کو اپنے دل سے نکال دینا۔ تو ان میں حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس، ان کا ذکر اکٹھا فرمایا، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس۔ اور پھر حضرت امام راضی فرماتے ہیں اور نوع ہے، قسم ہے اللہ کی نعمتوں کی کہ جس میں انبیاء تشریف لائے لیکن ان کو ماننے والے بہت کم تھے، ان کے پیروکار جو ہیں، ان کے امتی جو ہیں بہت کم تھے۔ تبلیغ انہوں نے پوری زندگی فرمائی لیکن اثر قبول کرنے والے انتہائی کم تھے۔ پھر اللہ نے ان نبیوں کا ذکر فرمایا، اور وہ ہے حضرت اسماعیل و اسماعیل والیسع و یونس و لوط۔ آخری جو گروہ ہے انبیاء کا وہ ہستیاں ہیں کہ
جو دنیا میں تشریف لائے اور واضح و نصیحت فرمایا، لیکن ان کے پیروکار نسبتاً بہت کم تھے، ان کے امتی کم تھے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جس میں اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو بیان فرمایا کہ یہ ترتیب میں کیا حکمت ہے۔ تو یہاں جو ذکر خیر ہے تقریباً 18 انبیاء کرام کا اس جگہ ذکر ہے سورۃ انعام کی ان آیتوں میں۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ان میں شامل ہے، اور پھر حضرت الیاس کا زیادہ ذکر جو ہے وہ سورۃ صافات میں ہے، آیت نمبر 123 سے 132 تک۔ وہاں بھی کئی انبیاء کا ذکر فرمایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر حضرت الیاس علیہ السلام۔ وہاں آپ کا ذکر ذرا تفصیل سے ہے، اور اس جگہ صرف آپ کا نام لیا گیا ہے، تو یہاں پہ آپ کا ذکر قدر تفصیل سے ہے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس علیہ السلام ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ اذ قال لقومه الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بال کی عبادت کرتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ بال جو ہے با عین اور لام، بال جو ہے یہ بت تھا جس کی آپ کی قوم جو ہے وہ عبادت کرتی تھی، تو اس کا ذکر کیا گیا۔ کیا تم بال کی عبادت کرتے ہو اور اس خالق کو چھوڑ دیتے ہو جو سب سے بہتر اور حسین شکلیں بنانے والی ذات ہے؟ اللہ ربکم، اس اللہ کو جو تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ فکذبوہ، تو انہوں نے ان کی تکذیب کی۔ فإنہم لمحضرون، پس بے شک وہ ضرور عذاب پر پیش کیے جائیں گے۔ یعنی آپ کی قوم نے آپ کے اس جو دعوت تھی اسے جھٹلایا، آپ کے پیغام کی تسلیم سے محروم رہے، تو ان کا نتیجہ جو ہے لمحضرون عذاب ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، ما سوا اللہ کے برگزیدہ بندوں کے، یعنی جو ماننے والے ہیں وہ جنتوں کے مستحق ہیں، اور جو مکذبین ہیں جھٹلانے والے وہ عذاب کے مستحق ہیں۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور بعد میں آنے والوں میں ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑا، یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر اللہ فرماتا ہے ہم نے بعد والے لوگوں کے لیے محفوظ رکھا، کہ قرآن میں بھی آپ کا ذکر محفوظ کر دیا، تو قیامت تک آپ کا ذکر خیر باقی رہے گا۔ سلام علی الیاسین، آل یاسین پر سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اچھی جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ یعنی حضرت الیاس علیہ السلام ہمارے کامل بندوں میں سے تھے، المؤمنین کامل بندوں میں سے تھے۔ تو یہاں الیاسین کا لفظ ہے، اس پر بھی پھر مفسرین کرام نے کلام فرمایا ہے کہ الیاسین سے کیا مراد ہے۔ ذکر تو حضرت الیاس کا ہے، تو آگے الیاسین ہو گئے۔ تو ایک یہ کہا گیا کہ الیاسین جو ہے دراصل آل یاسین ہے، اور یاسین آپ کے والد کا نام تھا حضرت الیاس کا، تو اللہ نے فرمایا آل یاسین پر سلام ہو، مطلب حضرت الیاس کے یعنی والد کا نام لے کے کہا گیا کہ آپ کی پوری اولاد پر سلام۔ اور ایک یہ ہے، یہ امام محمود علوسی نے ہی ذکر فرمایا کہ اس میں زائد ہے، اور یاسین جو ہے خود حضرت الیاس کا ہی دوسرا نام ہے، الیاس بھی آپ کا نام ہے، یاسین بھی آپ کا نام ہے۔ اور ایک اور مفہوم حضرت امام محمود علوسی فرماتے ہیں کہ آل یاسین سے مراد آل محمد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے۔ یاسین جو کہ حضور کا اسم گرامی ہے، یاسین والقرآن الحکیم، اور آل کے معنی میں ہے آل یاسین، یعنی سلام ہو حضور علیہ السلام کی اولاد پر، سلام علی یاسین آل محمد یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اللہ نے سلام بھیجا۔ یہ روح المعانی جو تفسیر ہے امام محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس میں آپ کے مختلف اقوال بیان فرمائیں۔ تو یہ ذکر خیر تھا حضرت الیاس علیہ السلام کا۔ پھر حضرت الیسع علیہ السلام، ان کا بھی صرف نام لیا گیا ہے، حضرت الیسع کا 2 جگہ اس میں گرامی ذکر ہوا ہے۔ دونوں آیتیں آپ نے پہلے بھی سماعت فرمائی ہیں، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ انعام کی وہ آیت وَإِسماعیل وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ جو سورۃ انعام کی آیت نمبر 86 ہے،
اس میں دیگر انبیاء کے ساتھ حضرت یسع علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا۔ اسی طرح سورۃ صاد میں بھی آپ کا ذکر خیر ہوا، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، ذکر فرمائیے حضرت اسماعیل کا، حضرت یسع کا، حضرت ذوالکفل کا، اور وہ سب اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، کل من الاخیار، اللہ کے پسندیدہ۔ تو یہ حضرت یسع علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ کا ذکر جو ہے کہیں بھی تفصیل سے نہیں ہوا، صرف آپ کا نام لیا گیا۔ اور پھر حضرت ذوالکفل ہے، جن کا میں نے ذکر کیا، دو جگہ ان کا بھی نام ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ سورۃ الانبیاء میں۔ اور پھر یہی ذکر ہے جو ابھی گزری آیت کریمہ، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ تو حضرت ذوالکفل کا بھی صرف نام ہے قرآن کریم میں، مزید تفصیل آپ کے حوالے سے قرآن میں نہیں ہے۔ اور جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ آپ نبی تھے، لیکن بہرحال آپ کے نبی ہونے یا نہ ہونے میں علماء کا اختلاف موجود ہے۔ اور آج کی ہماری گفتگو میں آخری ہستی جس کا ذکر قرآن کریم نے ایک جگہ نام لیے بغیر کیا اور ایک جگہ اس میں گرامی ہے، وہ حضرت عزیر علیہ السلام۔ آپ کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا، لیکن آپ کے بارے میں علماء کی جو آراء ہیں وہ بالکل برابر ہیں۔ جو آپ کو نبی کہتے ہیں وہ بھی، جو نبی نہیں کہتے وہ بھی، یعنی آپ کا نبی ہونا یا نہ ہونا دونوں چیزیں حتمی نہیں ہیں۔ تو بہرحال صالحین میں سے ہے۔ یہود نے آپ کو اللہ کا بیٹا کہا، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے یعنی عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر دو جگہ ہے، ایک جگہ یہی آیت کریمہ جو سورۃ توبہ کی آیت ہے، اور پھر آپ کا ذکر جو ہے وہ ذرا تفصیل کے ساتھ وہ سورۃ بقرہ میں ہے، تیسرے پارے کے شروع میں۔ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اور کسی بستی کے پاس سے گزرے، او کالذی مر علی قریہ، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی کے پاس سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، یعنی ایک ویران بستی جس کے کھنڈرات تھے۔ تو اس طرح کی بستی سے ایک شخص گزرا۔ اب یہاں نام نہیں ہے، لیکن مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے، پر اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ رب العزت نے یہاں ان کو اس میں گرامی نہیں کیا۔ تو ایک بستی کے پاس سے گزرے، قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، تو اس شخص نے کہا کہ اللہ اس بستی والوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، یعنی یہ بستی جو ویران ہو گئی ہے اور بستی کے جو مکین تھے وہ سارے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، تو یہ ویران بستی اور بستی کے باسی ایک دفعہ پھر اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گے، اس نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک ان پر موت طاری کر دی، اس شخص پر اللہ نے موت طاری کی اور 100 سال تک وہ وہیں موجود رہے۔ ثم بعث، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر کے اٹھایا، اور اللہ نے پوچھا قال کم لبثت، کہ تم نے کتنی دیر قیام کیا، کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، اس نے کہا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرا، جبکہ 100 سال گزر گیا تھا لیٹے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ظاہر فرمایا کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کروں گا یا کیسے کرتا ہوں۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا بلکہ آپ تو 100 سال یہاں سوئے رہے ہو۔ آپ جس کو ایک دن یا بعد یوم فرما رہے ہیں وہ تو دراصل 100 سال ہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اب 2 چیزیں اللہ نے ان کے سامنے ظاہر فرمائی، ایک ان کا کھانے کا سامان تھا اور پینے کا، اور دوسرا وہ دراز گوش گدھے پر سوار ہو کے جو ان کی سواری تھی اس پر آئے تھے، تو گدھا بھی کھڑا تھا اور ان کا کھانا پینا بھی ساتھ موجود تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ ان کا جو کھانا پینا تھا وہ بالکل صحیح سالم تھا، جیسے باقی وہ آدھا دن ہی ہوا ہو، جبکہ گدھا جو ہے وہ مٹی ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ تو فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، لم یتسنہ، وہ گلی سڑی نہیں ہے، ختم خراب نہیں ہوئی۔
وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھیے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یعنی جو گدھا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، تو اللہ نے فرمایا تاکہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا۔ اب اللہ نے ان کے سامنے گدھے کو دوبارہ درست فرمایا، اور ان ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم کس طرح ان کو ملا کر جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر انہیں گوشت بناتے ہیں، یعنی اس گدھے کو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے درست فرمایا۔ فلما تبین لهم، پھر جب ان پر موت کے بعد زندہ ہونا یہ چیز منکشف اور ظاہر ہو گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو انہوں نے عرض کی میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ذکر خیر حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ مفسرین نے اس یعنی آپ کے نام کے حوالے سے تقریباً اس حوالے سے جمہور کا قول سمجھ لے کہ اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام۔ تو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ظاہر فرمائیں، ایک آپ کا کھانا پینا تھا جو اسی طرح رہا 100 سال بعد، حالانکہ یہ تو بہت جلدی خراب ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزیں جو ہے، لیکن جو چیز کچھ دیر رہ سکتی تھی وہ گدھا تھا کہ وہ ذرا نسبتاً زیادہ ٹائم زندہ رہ سکتا تھا، لیکن جو زیادہ ٹائم زندہ رہ سکتی تھی چیز وہ اللہ نے ختم کر دی، یہاں تک کہ وہ مٹی بن گئی، اور نہ پانی کا ذائقہ تبدیل ہوا اور نہ کھانے کا ذائقہ تبدیل ہوا، وہ اسی طرح صحیح سالم موجود تھا۔ اور پھر آپ کے سامنے آپ کے گدھے کو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر سے زندہ کر دیا، تو یہ ان کے سامنے اللہ نے ظاہر فرمایا کہ میں اس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ ویسے اس کے آس پاس اور بھی مثالیں ہیں کہ اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر خیر میں، تو وہ آگے بھی ہے اور اس سے پہلے بھی۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم نے الحمدللہ تمام انبیاء کا ذکر خیر کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے، اور وہ حضور علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں قرآن میں جن کا ذکر ہے ان میں وہ آخری نبی ہے۔ تو ہم جو جس چیز کو ہمارا فوکس تھا، جس چیز کو ہم فوکس بنایا وہ قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ کئی اور انبیاء ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، احادیث میں ہے، تو چونکہ یہ ہمارا قرآن سے ہی درس قرآن ہے، تو جن انبیاء کا اس میں ذکر ہے تو ہم انہیں کا ہی ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اور ہم اب تک جو ہم نے ذکر کیا ہے اس میں ہماری ترتیب بھی اپنی رہی ہے، یعنی نہ تاریخی ترتیب ہے نہ قرآنی ترتیب ہے۔ ہم نے پہلی ترتیب یہ رکھی ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، وہ تو ابو الانبیاء بھی ہیں، اور آدم علیہ السلام کی جو ہے نسبت ساری اولاد کے ساتھ بابا کی ہے، تو بنی آدم کے بابا ہیں، ان کا ذکر سب سے پہلے۔ پھر ہم نے 6 ان انبیاء کا ذکر کیا جن کی قوموں پر عذاب اترا ہے، کیونکہ ان کا ذکر کثرت سے ہوا اور تفصیل سے ہوا قرآن کریم میں، اس وجہ سے ہم نے ان کا ذکر کیا۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ہود علیہ السلام ہیں، حضرت صالح علیہ السلام ہیں، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی حضرت ہارون کا ذکر تو چونکہ بھی تباہ ہو جاتا ہے، تو کیونکہ جہاں بھی ان کا ذکر ہوا ہے تو دونوں کو اکٹھا ہوا ہے۔ تو یہ 6 قومیں وہ ہیں جن پر اللہ کا عذاب اترا ہے، تو ان کا تفصیلی ذکر ہے اور بہت سی صورتوں میں ذکر ہے، اس لیے ہم نے ان کا ذکر پہلے کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے باقی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کبھی قرآنی ترتیب سے اور کبھی کسی اور ترتیب سے ان کا ذکر پر چلتا رہا ہے۔ تو آج الحمدللہ ان میں سے تمام انبیاء کا ذکر خیر مکمل ہوا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آخری نبی ہیں، حضور علیہ السلام سے پہلے ہوئی تھے۔ تو انشاءاللہ اگلے درس پہ اگر زندگی باقی تو ان کا ذکر کریں گے، اور اگلا درس اگلی پیر کو نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس سے اگلے پیر کو انشاءاللہ درس قرآن ہوگا، کیونکہ اگلے پیر پہ کہیں جانا ہے، تو اس سے اگلا پیر جو آئے گا انشاءاللہ اس پہ پھر ایک دوسرے کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی نسبت سے ہمیشہ مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہاں، یہ بھی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہیں، حضرت الیاس بھی، باقی سارے نبی سوائے حضرت ادریس کے آج جو ذکر کیا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے تھے، حضرت ابراہیم سے بھی پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد،
وہ تیسرے نبی ہیں، لیکن باقی تمام انبیاء بنی اسرائیل کے ہیں جن کا آج ذکر کیا۔ حضرت الیاس بھی انہیں کا حصہ ہے، اور ان کے والد صاحب کے تو کوئی متفق قول تو نہیں ہے، کسی نبی کے بیٹے نہیں ہیں، وہ جیسے نام گزرا ہے کہ یاسین بھی آپ کے والد کا نام ہو سکتا ہے، اور دیگر اسماء بھی ہیں ان سے بھی لکھے ہیں لیکن ہے حضرت یعقوب کی اولاد سے، آپ اسرائیل کی اولاد سے، بنی اسرائیل میں سے۔ اللہم صلی علی محمد۔